السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد والوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ عزیزان گرامی، موضوع کلمہ طیبہ کی وضاحت ہے، اور آج ہم جس چیز کی وضاحت کرنے پر یہاں سننے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور میں بیان کروں گا، وہ ہے لا شریک لہ۔ کلمہ طیبہ کا جو پہلا جو جز ہے، اس کو حتمی اور قطعی بات کہنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو بات ہمارے نبی کو سکھائی ہے وہ ہے لا شریک لہ، یعنی پیچھے جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ سے اب بات لا، یعنی جب آخر کہتے کہ ایک لمبا رسہ ہوتا ہے اور آخر میں اسے گرہ دے دیتے ہیں، تو اب گرہ جہاں پر آ کر پہلے حصے کی جو دی گئی ہے وہ لا شریک لہ کو بھی دی گئی۔
کہ ساری باتیں چھوڑو اور اس بات پر آ جاؤ کہ حتمی اور آخری بات سمجھ لینے کی جو تمہاری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی یہ بڑی سخت جملہ ہے، اس کے اندر اتنی جلالت ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. بہت جلالت والا جملہ ہے، اور پورے قرآن کریم اور پورے دین اور انبیاء کی تمام بعثت کے مقاصد کا جو آخر ہے کہ وہ یہ ہے کہ انسان یہ تسلیم کر لے کہ لا شریک لہو، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی چیز میں، کوئی شریک نہیں ہے. ہم جس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں اس سورہ کا نام ہے سورہ اخلاص عمومی طور پر. تو سورہ اخلاص کا جو آخری جز ہے وہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کی اگر تشریح آسان فہم الفاظ میں عربی زبان میں کی جائے تو وہ لا شریک لہو بنتی ہے کہ لم یکن لہ کفوا احد. کوئی آدمی، کوئی شخصیت، کوئی جانور، کوئی جن، انس، کچھ مخلوقات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا ہمسر ہو. ہمسر کی تعریف پھرائی کہ لا شریک لہو. قل هو اللہ کی آخری جو جز ہے اس کی اگر تفسیر کریں تو لا شریک لہو، اور اگر لا شریک لہو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ سمجھ لے وہ لم یکن لہ کفوا احد. یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پھر یہ انسانیت جو جس جگہ پہ اس وقت موجود ہے، کار مذلت کے اندر، ذلت کے گھڑوں کے اندر، پستیوں کے اندر، جہاں پر انسانیت ہر لحاظ سے، تو یہ اس بات کو اگر سمجھ لے اور اللہ کی اس بات کو اپنے دل میں اتار لے اور اس کے مطابق عمل شروع کر دے تو آسمان کی رفتوں کو چھو لیں گے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ انسان ساری زندگی اس شریک سے جان نہیں چھڑا سکتا. شریک ایک عجیب چیز ہے. شرک کے بارے میں یہ کہا گیا، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ لقمان ایک آیت پڑھی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ لقمان ایک ایسی شخصیت ہیں، عرب کے اندر معروف تھے اور بہترین دانشوروں میں شمار کیے جاتے تھے. یہ نام نہاد دانشور نہیں جو ہمارے ہاں بنے پھرتے ہیں. ان کے ہاں جو دانش ہوتی تھی وہ تجربات کی بنا پر ہوتی تھی، دین کی بنیاد پر ہوتی تھی. وہ دین کی بنیادوں کے اوپر دانش کی عمارت تعمیر کیا کرتے تھے. یہاں الہاد کی بنیادوں پر دانش کی عمارت بنتی ہے، اور اس الہاد سے پھر طرح طرح کے فتنے پھوٹتے ہیں. اور وہ جو الہاد ہے وہ بنیادی بیماری ہوتی ہے کہ جہاں سے قوموں کے غلط نظریات اور گندے جراثیم پیدا ہوتے ہیں کہ جو پھر جب پھیل جاتے ہیں تو پھر اس مرض کا علاج ناممکن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہاں پر آیا کہ وہ جو اس زمانے کے دانشور تھے سب سے بڑے حضرت لقمان، وہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی. تو وہ حکمت کے ذریعے سے اب اپنے بیٹے کو جب وہ جانے لگے ہیں دنیا سے تو بٹھا لگا، پاس بٹھا لیا. ہم بٹھاتے ہیں، ایک باپ یہ بھی ہے، ایک باپ وہ بھی ہے. ذرا وصیت کے انداز کو دیکھ جائیں. آپ کورٹ کچہریوں کے اندر جاتے ہیں تو وصیت کس چیز کی لکھواتے ہیں؟ یہ باپ ہے جس کے دل میں خدا اور اس کے رسول کا کلام اتر چکا ہے، توحید اس کے اندر بیٹھ گئی ہے، نقش ہو گئی ہے. وہ وصیت کیا کر رہا ہے؟ کوئی آدمی کسی کی وصیت میں نے ابھی تک سوائے چند لوگوں کے نہیں کسی دنیا دار آدمی کی میں نے آج تک یہ دیکھی کہ وہ اپنی اولاد کو پاس بٹھائے اور اس طرح سے وصیت کرے، سوائے انبیاء علیہ السلام کا اگر کوئی ذکر ہے تو یہ چند نیک لوگوں کا. ورنہ جائیدادیں بٹتی ہیں اور مارکیٹیں بٹتی ہیں، پیسہ زیور بٹتا ہے، مال جانور بٹتے ہیں. اس کی وصیت. اب یہ دیکھیں وصیت کیا کرا اپنے بیٹے کو. اور جس وقت کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے وَهُوَ يَعِظُهُ، تو کہا وہ اس کو اس وقت نصیحت کر رہا تھا، اس کو کہہ رہا تھا بیٹا یہ بات تیرے دل میں بیٹھ جانی چاہیے، اس بات کو نقش کر لے. نقش کل حجر، جیسے پتھر پہ نقش ہو جاتی ہے، مٹائے نہیں مٹتی. تو کیا باپ کہہ رہا ہے؟ یا بنیا، بہت پیارا انداز، اے میرے پیارے بیٹے. یہ والدین کو بھی چاہیے کہ عقل کے ساتھ اپنی اولاد کو سمجھایا کریں. بڑے نامعقول قسم کے ہوئے اور سنتے نہیں ہوئے، تم کس قسم کے ہوئے، انداز تخاطب اس کا جو ہے یا بنیا،
اس کا اچھی اردو میں ترجمہ کروں تو ہے جانے پدر، اپنے باپ کی جان، انداز، شفیق انداز اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی کس کس لفظ کی آپ کو وضاحت کریں، ہر لفظ تو ہر جگہ ہمیں سوار رہا ہے، ہر جگہ لمحے۔ تو کہا اے میرے پیارے بیٹے، اے جانے پدر، اے میرے نور چشم، میری آنکھوں کے نور۔ دیکھیے انداز تخاطب کیا ہے، میٹھا انداز۔ اولاد کی اصلاح کبھی بھی مار اور ڈانٹ ڈپٹ اور سختیوں سے نہیں ہوتی، اولاد کی ویسے ہی آپ کو تعمیر کرنی ہے جیسا آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کی تعمیر کرنے کے لیے آپ سے بات کرتے تھے۔ ہم تم سے مخاطب ہوتے ہیں تو آپ سے مخاطب ہوں گے، تو وہ لوگوں کو بھی آپ سے مخاطب کریں گے۔ تو انداز بیاں اس میں یہ بھی ایک نقطہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، کبھی تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پھر آگے کیا کہا، شرک کی مذمت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان شرک، یہ بے شک اور یقیناً اس بات کو بغیر شک و شبہ کے مان لو کہ شرک کیا ہے، لا ظلم عظیم، ایک فقط ظلم ہی نہیں، بہت بڑا ظلم ہے جو تم کما لو گے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ تم جان نہیں سکتے ہو۔ تعریف ظلم کیا ہے اب یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ظلم عدل کی مخالفت میں آتا ہے جب بھی آتا ہے، اور عدل کیا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں۔ عدل ہے کہ کسی چیز کو اس کا جائز مقام دینا، عدل اسی کا نام ہے، جو اس کا مقام بنتا ہے اسی کا نام۔ مثلا کھانے کی پلیٹ کے اندر کھانا ہی رکھا جاتا ہے، غلاظت نہیں رکھی جاتی۔ کھانے کی پلیٹ کے اندر غلاظت رکھ دیں گے تو وہ اس برتن کے ساتھ ظلم ہے، آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ عالم دین کو نیچے بٹھا دیں گے اور جاہل کو اوپر بٹھا کر اس کی بات سنیں گے، یہ عالم دین کے ساتھ ظلم ہے۔ اور بھی ایک ظلم ہے، مثال دیتا ہوں، قرآن کریم کو پسے پشت ڈال دو اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو رائج کر لو، یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے۔ پیغمبر کو پیغمبر کے مرتبے سے ہٹا کر کے اس کو خدا بنا ڈالو، یہ ظلم ہے، اور خدا کو اگر بندہ مخلوق بنا ڈالو گے تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو عدل کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا جائز مقام دینا، اور عدل کی مخالفت میں جو چیز آتی ہے وہ ظلم کہلاتی ہے، کہ کسی چیز کو کسی کا ناجائز مقام دے جانا، یہ ظلم ہے۔ اور یہ ظلم ہم اپنی زندگی میں کتنا کر رہے ہیں، اسی کو ہم نے آج دیکھنا ہے کہ ہم کہاں تک چلیں گے اس ظلم کے اندر۔ لا شریک لہو، اتنے شرک ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، جس میں یہ امت جو توحید کی بنیاد پر لوگوں کو دین بتانے آئی تھی، اسی کے اندر شرک ہی شرک چلا آ گیا، اسی کے اندر شرک ہی شرک نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ کفار ہمیں یہ تک کہتے ہیں کہ ہم میں تم میں کچھ فرق نہیں ہے۔ گاندھی لاہور میں ایک بزرگ کے میلے سے ہو کر کے گیا، اور پارٹیشن سے پہلے اس نے کانگریس کے جلسے میں یہ بات کہی کہ محمد علی جناح کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے وہ جلسہ ایک ہی کافی ہے، جا کر دیکھے کہ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے، ہم وہی امور سارا انجام ہم دیتے ہیں جو یہ دیتے ہیں، فقط اتنا یہ ہے کہ ہمارے بت کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بت لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا ہی تو فرق ہے ہمارا اور ان کا۔ تو یہ اس وقت مسٹر جناح کے لیے دنیا کا مشکل ترین مقام تھا کہ وہ اپنے آپ کو دو قومی نظریہ ثابت کرتا اپنی قوم کا، کہ ہم تم سے الگ ہیں، ہماری تہذیب الگ ہے، ہمارا تمدن الگ ہے، ہماری ثقافت الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، رہن سہن الگ ہے، ہمارا جینا مرنا الگ ہے، ہماری شادی خوشی الگ ہے، بالکل الگ ہے۔ مسلم کی تہذیب بھی اپنی ہوتی ہے، مسلم کی ثقافت بھی اپنی ہوتی ہے، مسلم کا تمدن بھی اپنا ہوتا ہے، ہر چیز اس کی الگ ہوتی ہے۔ اس کے لباس کے اندر سے آپ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا عکس نظر آئے گا۔ اس کی شادی کے اندر آپ کو پیغمبر نے جس طرح سے شادیاں کی اپنی اولاد کی اور اپنی،
وہ اس کا عکس نظر آئے گا. اس کے مرنے کے چکر میں جب وہ دیکھتا ہے مرتا ہے اس کے ہاں، تو مرنے کے جو طور طریقے ہیں اس کے اندر اس کا پیغمبر کا عکس نظر آئے گا. لیکن اگر اس کے جینے مرنے رہنے سہنے کے تمام ڈھنگ دوسری قوموں سے ملتے ہیں تو پھر یہ اس سا منافق کوئی نہیں کہ نام تو کسی کا لیتا ہے، کام کسی اور کی طرح کے کرتا ہے. اس لیے ایک مسلم کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اس شرک کو سمجھے کہ جہاں آ کے کلمہ طیبہ کی پہلے رکن کی تان توڑی گئی ہے پہلے فکرے کی کہ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. شراکت، حصے داری خالقیت میں نہیں ہے، مالکیت میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں کوئی نہیں ہے، نفع و نقصان کے اندر نہیں ہے، حاکمیت کے اندر نہیں ہے، الوہیت کے اندر نہیں ہے، اور بھی بہت سے امور ہیں جس کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے سے وہ لوگ جو خود کو موحد کہتے ہیں ان کے بھی ساتھ ہی خبر لے رہا ہوں، ہر شعبے سے ان کے اندر سے شرک نظر آتا ہے. وہ ظاہراً شرک نہیں کرتے ہیں لیکن باطناً خود خدا کے شریک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا انداز تخاطب، ان کا بلانے کا انداز، ان کا اصلاح کرنے کا انداز، تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ خود ایک شریک بن کر سامنے آ جانے والی چیزیں ہیں. اگر غور کیا جائے جو کرتے ہیں وہ تو الگ کرتے ہیں، جہالت کی بنا پر کرتے ہیں یا کسی تعویل کی بنا پر کرتے ہیں وہ الگ ہے. لیکن جن کو توحید کا دعویٰ ہے ان کو بھی تو سمجھنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. وہ جس قسم کا اخلاق پیش کرتے ہیں یا برتاؤ پیش کرتے ہیں، آیا وہ پیغمبرانہ اخلاق ہے یا ان کا کوئی اپنے ہی نفس کا پیش کردہ اخلاق ہے جو شر کی بنیادوں پر چل رہا ہے. ان کا جو اپنا کردار ہے کیا وہ پیغمبرانہ کردار ہے یا پھر وہ ان کا خود ساختہ کوئی ایسا کردار بنا لیا ہے کہ جس کی بنا پر وہ چل رہے ہیں. شرک کا دائرہ کار صرف یہ نہیں ہے کہ بت کو سامنے رکھ کر نہ پوجا جائے. شرک کا دائرہ کار کردار کے اندر بھی ہے، شرک کا دائرہ کار آپ کے اخلاق کے اندر بھی ہے، شرک کا دائرہ کار آپ کے معاملات کے اندر بھی ہے. اور جہاں کہیں بھی اگر آپ عبادات کے شرک کی بات کرتے ہیں تو یہ کون کہتا ہے اور کون کرتا ہے؟ جو کرتے بھی ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ایسا کرتے، تم ہم پہ الزام لگاتے ہو. اگر ہم کرتے ہیں تو اس بنا پر کرتے ہیں، یہ کہیں گنجائش نکل آتی ہے اس لیے مانتے ہیں. لیکن جن کو توحید کا دعویٰ ہے یہ اپنی توحید کو دیکھیں کہ پہلے ہم ہی تو کہیں غلط نہیں ہیں. ہمارا انداز بیاں کیا ہے، ہمارا انداز تخاطب کیا ہے، ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں، یہ کس قسم کا اسلوب اور کس قسم کا اسٹائل ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے دوسروں سے کلام کرنے کا یا دوسروں کی اصلاح کرنے کا. شرک کی بہت سی اقسام ہیں. جب آپ کسی شرک کرتے ہیں تو شرک دراصل نام ہے باطل معبودوں کی عبادت کا. اگر آسان لفظوں میں سے پوچھیں کہ شرک کا معنی کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ شرک کے بارے میں سمجھ لو کہ جتنے باطل معبود ہیں، خدا کے علاوہ جتنے بھی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات عالیہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، خداوند عالم کے علاوہ جتنے بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ جتنے بھی ہیں، بار بار یہ آپ کو وضاحت کرتا ہوں، سب کے سب غیر خدا ہیں، غیر اللہ ہے، باطل معبود ہیں. سب کے سب، میں کیا پیغمبر کے سب، صرف وہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے. اللہ ایک واحد ہی خالق ہے. اب جو اللہ کے علاوہ ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق میں سے کسی کی بھی اگر آپ پوجا کریں اور کسی بھی حوالے سے کریں تو وہ شرک بن جاتا ہے. مثلا شرک دو طرح کی جب آپ کرتے ہیں باطل معبودوں کی تو معبودوں کی دو بنیادی قسمیں ہیں. ایک ہے جاندار اور ایک ہے بے جان. بے جان کی تو سمجھ میں آئی، پتھر ہے، کسی پتھر کے زیر اثر آ جانا، میں فیروزہ پہنتا ہوں، اس سے میری قسمت چمک اٹھی ہے. شجر، ہمارے گھر میں تلسی کا پودا ہے. یہ ہندو ڈرامے دیکھتے ہیں آپ لوگ ہیں، تلسی کے پتے پر رکھ کر کھاتے ہیں وہ لوگ، اس کو متبرک سمجھتے ہیں وہ لوگ. تو کہا وہ ہم بھی ادھر سے لا رہے ہیں، آپ کے گھروں میں آ رہا ہے شرک. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے گھر میں نہیں آ رہا، لاکھوں مسلمان ہیں جو ان کے زیر اثر ہندوانہ تہذیب کے آ چکے ہیں. اب آپ بھی معبود چاہتے ہیں
بالکل آپ کی حالت وہی ہوا چاہتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نیل سے نکل کر کے اس نے پہلا موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ جس طرح کی یہ غیر قوم معبود بنائے بیٹھی ہے پوجا کری، ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے۔ اب آپ کی جو تہذیب ہے وہ بھی یہی کچھ پیدا ہو رہا ہے۔ جب تک اس ٹی وی سے جان نہیں چھوڑیں گے اور جب تک دین کی طرف نہیں آئیں گے، آپ کے گھر میں ایک وقت آئے گا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں رام اور لکشمن کی مورتیں بنی ہوئی ہوں گی اور آپ ہٹا نہیں سکیں گے۔ آپ کے بچے صلیب کا نشان پہنتے ہیں اسکولوں کالجوں میں، آپ کے بچوں کے ہاتھوں پہ یہاں پہ دیکھیں رکشا بندھن بندھے ہوئے ہیں۔ اس رکشا بندھن کی جانب دیکھیے کس تہذیب سے یہ شرک در آ رہا ہے، کون کون سے سوراخ ہیں جہاں سے شرک گھس رہا ہے، کس کس کھڑکی کو کھول کر شرک کی بدبو آ رہی ہے، کہاں کہاں سے شرک کا تعفن اٹھ رہا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے گھروں کے اندر طوفان آ رہا ہے۔ بے پردگی بھی شرک ہے، بے پردگی جو آپ کرتے ہیں یہ بھی شرک ہے، عریانیت پھیلا رہے ہیں یہ بھی شرک ہے۔ خدا کہتا ہے کیوں کر رہے ہو میری مخالفت کرنا شرک ہی ہے۔ کسی بھی حکم کو کسی بھی طریقے سے توڑنا، کسی بھی نظریے اور کسی بھی تعویل کے ذریعے سے توڑنا، کسی بھی گنجائش کے ذریعے سے توڑنا، یہ شرک ہی شرک ہے جس میں ہم، میں، آپ، معاہد کیا غیر معاہد کیا سب دعویٰ کرنے والے سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں ہم اس غلاظت کے اندر۔ جبھی تو آپ کا امام کعبہ روتا ہے لیکن اس کی دعا نہیں سنی جاتی۔ حج کے موقع پر 40 لاکھ لوگوں کا ہجوم ہے، آپ کا امام دعائیں مانگتا ہے لیکن اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی لٹا دیے جاتے ہیں۔ آپ کو افریقہ کے اندر ذبح کیا جا رہا ہے، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، وہاں پہ سیاہ فاموں کو، مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں۔ برما کے اندر آپ کے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ کہ آپ معاہد نہیں رہ گئے ہیں۔ معاہد کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا وحدہ لا شریک کے علاوہ، معاہد کسی سے نہیں گھبراتا، معاہد کے دل میں حب دنیا نہیں ہوا کرتی، معاہد کراہیت الموت نہیں رکھتا اپنے دل کے اندر۔ اس کو ہمیشہ اگر ہوتا ہے تو فقط اتنا وحدہ لا شریک کا ڈر ہوتا ہے، اس کے سامنے احتساب کا ڈر ہوتا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے قیامت کے روز ڈرتا ہے کہ میں اس کے سامنے پیش ہوں گا تو پھر وہ پوچھے گا غافل پیش کر نامہ مال، اگر کچھ دفتر میں کچھ ہے تو پیش کر اپنے نامہ مال میں، اس کو خوف ہوتا ہے۔ تو آپ کے ہاں یہ ایک بے جان چیزوں کے ذریعے سے شرک آ رہا ہے، اس لیے مت یہ سمجھیے کہ یہ معمولی سا دھاگا کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ معمولی دھاگا اس بات کی علامت ہے کہ ہوا کا رخ بدل گیا ہے۔ جیسے آپ ایک چھوٹی سی چٹکی کو پکڑیں اور تیز آندھی کے وقت میں آپ اس چٹکی کو اس طرح سے رکھیں، مٹی کی اڑائیں، تو وہ ہوا کا تعین کرنے کی کس جانب کو چل رہی ہے ہوا۔ اسی طرح معمولی چیزیں بھی انسان کی عقائد کا تعین کر دیتی ہیں کہ اس کے دل میں کیا جنم لے رہا ہے، کیا پھوٹ رہا ہے اور آئندہ کیا پھوٹ جائے گا، اور پھر یہ جہنم کی کس سمت میں جائے گا۔ یہ سب آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس چیز کی غمازی کرتی ہیں۔ یہیں پر اگر اس کمرے کو ہم تھوڑا سا پینٹ کر دیں تو اس کی ہلکی سی اسمیل آپ محسوس کریں گے، آپ کہیں گے کہ یہاں پر کچھ ہے، آج لگتا ہے پینٹ کروایا ہے آپ نے تازہ۔ گھر کے اندر کوئی چیز بن رہی ہو آپ اندازہ کر لیتے ہیں۔ سیب یا کیلا رکھا ہوا ہو پانی کے فریج کے اندر تو آپ پانی پیتے کہتے ہیں کہ اس میں یہ آپ نے یہ پھل رکھے ہوئے تھے خربوزے کے جو خوشبو آ رہی ہے، تو یہی خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ راستے میں ہے۔ کیا؟ شرک۔ خوشبو بتا رہی ہے کہ آپ کس جانب جا رہے ہیں۔ آپ کے لمبے لمبے بے حجم بے ہنگم بال بتاتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کے یہ کپڑے بتاتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کے جوتے بتا رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کس تہذیب کی طرف کا سفر ہے؟ اس لیے بے جان چیزوں کے بارے میں مت یہ کہیے کہ ہم اس کی طرف سے ہم کسی بے جان چیز کو نہیں پوج رہے ہیں اور ہم واحد ہیں۔ مت ذہن میں لائیے اپنے ذہن میں یہ خیال۔ آگ، پانی کی پوجا کرنا جیسے پارسی پوجتے تھے آگ کو، پانی کا دیوتا، گنگا اسنان کرنے کے لیے کہاں کہاں سے دنیا آتی ہے۔ کتنے کروڑ لوگ ہوتے ہیں جو 4 سال کے بعد گنگا کا اسنان کرنے کے لیے 12 برس کے بعد کہاں کہاں سے پوری دنیا سے سفر کرتے ہیں اور کن کن غاروں کے اندر سے آتے ہیں ہمالیہ کے پاس سے۔ تو آپ وہاں پہ جا کر دیکھیں یہ پانی کو خدا بنایا ہوا ہے،
اس کی پوجا ہو رہی ہے. آپ چپ کر کے بیٹھے اپنے گھروں میں, آپ کو تو منرل واٹر مل رہا ہے, آپ کو تو پینا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ جس پانی کو میں پی رہا ہوں یہ بھی مخلوق, میں بھی مخلوق, لیکن مجھ سے ہی ایک میرا بھائی ہے جو اس مخلوق کی پوجا میں لگا اور میں آج تک کچھ نہیں کر پایا ہوں اس کے لیے. یہ ہے سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, پوجا ہو رہی ہے. آپ کے دیکھتے ہیں کہ خواتین ٹوٹتے تاروں کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کر رہی ہیں, 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ فلموں کے اندر سے جو آ رہا ہے آپ کے نوجوانوں کے اندر سے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا شرک جو ہم جاندار کے ذریعے سے کرتے ہیں, اور جاندار کی جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو دو چیزیں آتی ہیں, عاقل اور غیر عاقل. عقل والی چیز اور وہ جس کو عقل نہیں ہے, ذی ارادہ نہیں ہے. ذی ارادہ چیز کیا ہے؟ گائے کا شرک, جس سب کو آپ کہتے ہیں گاؤ ماتا پوجی جا رہی ہے. کتنا کروڑوں کا ہندوستان صرف ایک گائے کی پوجا کرتا ہے. اس کے پیشاب کو صبح صبح چوکی کے اندر, کچن کے اندر ان کا چھڑکاؤ ہوتا ہے ان لوگوں کا. اور آپ کے ہاں یہاں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے. ہمارے مولانا صاحب ہیں شیعہ عالم, مولانا محمد حسین ڈکو صاحب, مجتہد ہیں شیعہ کے, نجفی ہیں, وہابی شیعہ کہلواتے ہیں وہاں کے لوگ ان کو کہتے ہیں. تو اصول الشریعہ لکھی انہوں نے کتاب, اور اصلاح الرسوم لکھی شیعہ کے اندر کہ یہ گھوڑا, یہ تعزیہ, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے؟ فضول چیزیں ہیں. انہوں نے لکھا ہے. لوگ شیعہ کے بارے میں عموماً نہیں جانتے ہیں, جہالت ہے لوگوں کے. ہم اہل حدیثوں کے اندر بھی, دیوبندیوں کے اندر, بریلوی, سب مسلمانوں کو وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا کہ ان کی کتنی قسمیں ہیں. ان کے اندر بھی یہ کہا, اتنی موٹی کتابیں لکھی شرک کے رد میں. اور یہی تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا ایک جگہ پر مجھ سے یہ سوال ہوا کہ حضور ہندوؤں میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ فقط گائے کی پوجا کرتے ہیں, ہم گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں. تو مسلمانوں کے اندر بھی یہ شرک ہے. اس کو ہاتھ لگانا, چومنا, اس سے برکت لینا, یہ کیا کس قسم کا شرک ہے؟ ہم بھی کر رہے ہیں غیر عاقل چیز کی پوجا. یہ ہے سانپ کی پوجا ہندوستان میں ہو رہی ہے, درختوں کی پوجا کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آ جاتی ہے عاقل. اب عاقل کی باری آئی. یہ عاقل کے اندر سب سے پہلے خدا آپ ہیں, میں ہوں, ہم اپنی بھی پوجا کرتے ہیں, اس کی خبر آخر میں لیں گے. لیکن عاقل کے اندر پھر دو چیزیں آ جاتی ہیں عقل رکھنے والے, ایک ہے طاغوت اور ایک ہے غیر طاغوت. یہ اپنے ذہن میں اتارتے چلے جائیے. بڑی مشکل سے ہم پڑھ کر آتے ہیں اور بڑی مشکل سے بزرگوں سے سمجھ کر آتے ہیں. حلوہ بنا کر آپ کو دیتے ہیں, پتہ نہیں آپ اللہ جانے سے حلوے کا کیا کریں گے. اگر ہم نہ صاف کر سکے تو وما علینا الا البلاغ المبین. ہم نے تو باتیں کھول کھول کر آپ کو سمجھا دی ہیں, باقی آپ جانے, آپ کا رب جانے, ہمیں سے کچھ سروکار نہیں ہے. تو کہا طاغوت. طاغوت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے. طغا سے نکلا ہے, حد سے آگے بڑھ جانے والے. کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی ہے, دریا اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے, آگے کی جانب جا رہا ہے دریا. تو طاغوت کے جو ہے طاغوت ہے اور ایک غیر طاغوت. طاغوت کی کچھ شکلیں ظاہری ہیں, کچھ باطنی ہیں. کچھ طاغوت بن گئے ہیں خود, کچھ ہم نے بنا لیے ہیں, وہ بننا نہیں چاہتے تھے. اب جو بن گئے ہیں, جن کو ہم نے بنایا ہوا ہے, ان میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہمارے علماء 100 ہیں, جن کو سو پڑھتے ہیں لوگ 100. وہ علماء جو علماء کرام نہیں, علماء کرائم ہیں, یہ سمجھ لیجئے کہ مجرم علماء, وہ آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں کہ یہ سب کرو. غلط فتووں کے ذریعے سے آپ کو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا. آپ کی جگہ پر, آپ کی خواہشات کی بنا پر مناظرے کرتے ہیں ٹی وی پر آ کر. وہ آپ کی جگہ پر, جو آپ کی خواہشات کی بنا پر کتابیں لکھتے ہیں, جو آپ کے دل کو تسلیاں دیتے ہیں کہ یہ شرک جائز ہے جو آپ کر رہے ہیں. فلانی حدیث کے اندر دیکھو, اس میں سے نکلتا ہے, پورے قرآن میں سے نہیں نکلتا. ضعیف اور موضوع اور جھوٹی حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں, یا نامکمل حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں. یہ شرک میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں. جہاں کہیں بھی ایسا ہوگا, اس حدیث کی چھان بین کیجئے, سندن غلط ہوگی یا متنن غلط ہوگی, یا پھر یہ ہوگا کہ وہ متن سے بات نکل نہیں رہی ہوگی جو یہ نکال رہا ہوگا اس وقت. لیکن واحد کو اللہ ایسی بصیرت دیتا ہے کہ اگر وہ نہ بھی بہت پڑا ہوا ہو,
فقط وہ اللہ وحدہ لا شریک پہ پورا پورا ڈٹ گیا ہو اس کی وحدانیت اور شرک کی بنا پر کہ واحد ہے وہ اور شریک اس کا کوئی نہیں، تو اس کو اللہ رب العزت سجھا دیتے ہیں کسی حدیث کا صحیح معنی دراصل کیا ہے، اس پہ وہ ہیں، وہ رسالے لکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا بھی مدد دینے والے ہیں، اللہ کے سوا بھی مشکلیں حل کرنے والے ہیں، اللہ کے سوا بھی غریب نواز ہیں، دستگیر ہیں، وہ رسالے لکھتے ہیں یہ علماء، اور آپ کو راہ راست سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، آپ کو چاہتے ہی نہیں کہ سیدھے راستے پر جائیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے ایک جگہ ان کا بیان، یہ اکٹھے کر لے گا اللہ قیامت کے روز سب ان کو دیکھ کر، اللہ کہے گا گمراہ کیا تم نے اس امت کو، یا اللہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ گمراہ ہو جائیں، ہم تو یہ فقط چاہتے تھے کہ ان کو ہدایت مل جائے، گمراہ ہوئے تو خود ہوئے ہیں۔ اللہ پوچھے گا اے لوگوں تم بھی ان کے پیچھے لگے، یا اللہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا، پھر کیا ہوگا، وہ ان سے بیزاری اختیار کریں گے، یہ ان سے بیزاری اختیار کریں گے، دونوں ایک دوسرے کو، اور اللہ کہے گا دونوں کا قصور ہے، دونوں جہنم کے اندر جاؤ۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں یہ عوام بھولی بالی ہے، مت سمجھیے جتنی بدماش یہ عوام ہے کوئی بھی نہیں۔ یقتلون النبیین بغیر الحق، نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے کہ فقط وہ حق کی بات سنایا کرتے تھے، صرف اس لیے قتل کر دیا، صالحین کا قتل کر دیا اس عوام نے مل کر، برے حکمرانوں کا ساتھ دے کر کے۔ یہ عوام اتنے ہی مجرم ہیں جتنے ان کے وہ بڑے مجرم ہیں۔ مت اس عوام کے ذہن میں جائیے کہ عوام بولی بالی ہے، عوام کیا کرے، عوام اپنی اصلاح کرے۔ عوام کو خدا نے اگر انبیاء نہیں بنایا ہے تو صالحین کا دروازہ تو کھول دیا ہے کہ داخل ہو جاؤ صالحین کے دروازے میں، صدیقوں کا دروازہ تو کھولا ہے عوام کے لیے کہ بن جاؤ صدیقین، شہداء کا دروازہ تو کھولا ہے کہ بن جاؤ شہداء۔ اگر میں تمہیں نبی نہیں بناتا ہوں، یہ صدیق، یہ شہید، یہ صالحین، یہ کن کے لیے یہ کھول دیا ہے دروازہ، اتنا بڑا دروازہ ہے کہ کروڑوں بھی داخل ہو جائیں تو اس خدا کو انعام کرتے وقت کچھ مشکل پیش نہیں آئے گی، اتنی بڑی اس کی بادشاہی ہے۔ لیکن دروازہ کھلا ہے، آپ داخل نہیں ہو رہے ہیں تو پھر کہاں جائیں گے؟ اس لیے عوام کے بارے میں مت کے ذہن میں رکھیے کہ یہ عوام الناس بڑے بھولے بالے ہیں، یہ دیکھنے میں بھولے بالے ہیں، شرک یہی کرتے ہیں سب سے زیادہ، درگاہ ایک کی ہوتی ہے، سجدے کرنے والے ہزاروں ہوتے ہیں، وہاں پر جا کر علم ایک نکالتا ہے، چومنے والے بے شمار ہوتے ہیں، گھوڑا ایک نکالتا ہے، بیسیوں سے برکت لینے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ عوام نہیں تو کون ہے؟ یہ تم ہی تو ہو۔ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، تم ہو مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، تم ہو سب کچھ، اور تم کون ہوتے ہو خدا سے شکوہ کرنے والا؟ یا اللہ ہمیں اچھے حکمران دے۔ اللہ کہتا ہے اپنے دل میں جان کر دیکھ تو اچھا تو ہے یا نہیں ہے۔ تو جو دہی بنا ہوا ہے تجھ سے مکھن بھی زہریلا ویسا ہی نکالوں گا زہریلے دہی سے، یہ غلط ہے۔ ان علماء کے بارے میں ذہن میں رکھیے، لمبی داڑیاں، بریش لوگ، اواق با جبے، آگے پیچھے گارڈ، حضرت یوں اترتے ہیں تو فضا معطر ہو جاتی ہے، اتنی لمبی چوڑی پہنی سنبھالے سے سنبھلتی نہیں۔ اس لیے مت جائیے ان کے ظاہری چیزوں کے اوپر، نورانی چہروں کے اوپر، ان کے پیچھے جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ جہنم کی آگ ہے اور خدا کا غیظ و غضب چھپا ہوا ہے ان علماء کی حکمت اور دین کے پیچھے سے۔ دوسری چیز، مشائخ، قرآن نے گلہ کیا ہے ان کی کہ فتوحات لیتے ہیں، مریدوں سے ایٹھتے ہیں پیسہ، اصلاح نفس کے نام پر آپ کے نفس کو خراب کرتے ہیں، آپ کے قلب کی صفائی کے نام پر قلب کے اندر گند بھرتے ہیں، نور کی جگہ ظلمت رکھتے ہیں، روشنی کی جگہ اندھیرے رکھتے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے مت یہ سمجھیے کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ مشائخ اصلاح قلب فرما رہے ہیں، اصلاح قلب نہیں ہے۔ بیدار ہوں ان گدی نشینوں سے، اگر آپ بیداری نہیں پیدا کریں گے تو یہ گدیاں لے ڈوبیں گی۔ یہ گدیاں کو کشتی نہیں ہے کہ جس میں آپ بیٹھ کر جنت کے دوسری جانب چلے جائیں گے، ان گدیوں کے اندر سوراخ ہیں، ان کی کشتیوں کے اندر وہ چھید ہیں، خود بھی ڈوبیں گے اور تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز جو طاغوت کی آتی ہے، وہ سب سے اہم چیز جس سے تم ڈرتے ہو، خوف زدہ ہو سب سے زیادہ تم، اور تمہیں یہ بے چین نہیں کر ہونے دیتے، تمہیں کسی طوفان سے آشنا نہیں ہونے دیتے کہ تمہارے بحر کی موجوں میں کہیں اضطراب نہ آ جائے، یہ ہے تمہارے حکمران جو تمہارے اوپر مسلط ہیں، ظالم حکمران جو آپ کو یہ بن کر پیش کرتے کہ ہم عادل حکمران ہیں، جن کے مقدمے عدالتوں میں لگتے ہیں،
لیکن وہ عدالتوں سے خود بری ہو جاتے ہیں، لیکن تم کو پھنسا دیتے ہیں، جن کو تم ووٹ دے کر اپنے اوپر لے کر آتے ہو، جن کے اندر بڑے بڑے تقدس کے بھیس میں تم ان کے سامنے سر جھکا دیتے ہو۔ اس امت کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ پیغمبر حکمرانوں کو ٹھیک کر گئے تھے، اور اس امت نے سب سے پہلے جو بادشاہ تھا اسی کے سامنے سر جھکایا جو تقدس کے بھیس میں ان کے سامنے آیا۔ اس لیے مت یہ سمجھیے یہ ایک معمولی چیز ہے، پیغمبر اس طرح میں آ گئے، حضور نے کسی کو دیکھا نہیں کہ جب آپ علیہ السلام اس کے بعد تبسم نہیں فرمایا، جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ممبر پر بنو امیہ بندروں کی طرح اچھل کود کر رہے ہیں، تبسم نہیں فرمایا، اس کے بعد پیغمبر کو یوں لگا میری محنت رائے گاہ ہو گئی ہے۔ وہ پھول سا چہرہ جو شگفتہ ترین چہرہ تھا دنیا کا، وہ خوبصورت چہرہ جس کے حسن پر دنیا کے تمام حسن قربان ہو جائے، وہ پر جمال چہرہ کہ جس پر ہر طرح کا جمال فریفتہ ہو جائے، وہ پیارا چہرہ کہ جس پر اب صحابہ اکرام کہیں فدا کا امی وابی، میرے ماں باپ یا رسول اللہ پر قربان، وہ پیارا چہرہ کہ جس کے جمال کو اللہ رب العزت نے ترجیح دی ہے ویسا ہی بنانے کی، اور اس کے حسن کو عظیم اور علیم بہت بڑا حسن کہا اللہ نے، وہ چہرہ اس کے بعد مسکرایا نہیں ہے، تبسم نہیں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مسکراہٹیں چھین لی اس خواب نے پیغمبر کی، آپ کے پیغمبر کی مسکراہٹیں چھین لی۔ جو ماں باپ کی مسکراہٹ چھین لے وہ کتنا بدبخت ہوتا ہے، جو بہن بھائیوں کی مسکراہٹیں چھین لے کتنا بدبخت ہوتا ہے، جو مومنین کے نور چہرے سے مسکراہٹیں چھین لے کتنا بدبخت ہوتا ہے، اور جو پیغمبر کے منہ سے مسکراہٹ چھین لے وہ کتنا بدبخت ہوگا۔ اس کی تعظیم کرنے والے اور اس کو آج حمایت دینے والے یہ حکمران ہی تھے اس دور کے، جس کے سامنے تم نے سر ٹکا دیے، پھر جس نے تمہارا مکہ بھی ہلایا اور تمہارا مدینہ بھی نہیں رہنے دیا، سب اجاڑ دیا۔ اس لیے یہ ہے شرک۔ اس شرک کے بارے میں غور کرو کہ تم کہاں پر موجود ہو اس شرک کے بارے میں۔ اور پھر اگلا شرک وہ ہے جو غیر طاغوت ہے، کہ ہیں نہیں، طاغوت خود نہیں بنے، وہ نہ وہ چاہتے ہی تھے، تم نے بنایا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا کہہ دیا، نہیں چاہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، قرآن میں آتا ہے کہ عیسیٰ سے کہا جائے گا عیسیٰ تم اور تمہاری ماں یہ چاہتے تھے کیا تمہاری پوجا کی جائے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فوراً یا اللہ میں بیزار ان سے، یہ کرتے تھے، تو جان اور ان کے معاملات یہ جانے، میں نے نہیں کہا کہ مجھے شریک بنانا، یہ پیش ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب شخصیت، پوجا کے لیے اس کو بنا لیا، یا علی مشکل کشا، نہیں چاہا حضرت علی نے کہ مجھے مشکل کشا کہے کوئی، کسی کو نہیں چاہا، وہ تو خود اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یا الہی علی عجیب منزل پہ کھڑا ہے آخری وقت میں، کہ زیادہ راہ بہت کم سفر بڑا طویل ہے، خدا بندہ اس دنیا کو کہے مجھ سے چھوڑ دے، علیحدہ ہو جائے، آپ اس علی سے جو علی دنیا کو طلاق دے رہا ہے اسے دنیا مانگ رہے ہیں، عجیب بات ہے، کیا مومنین ہیں یہ، کس قسم کے مومن ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں علی سے مانگنے کا، جو علی خود دنیا کو طلاق دے رہا ہے، کہتا ہے کہ دنیا دور مجھ سے دور مجھ سے دور، میں نے تجھے 3 دفعہ طلاق دی، اس علی سے مانگ رہے ہیں۔ اور پھر اس میں سے ایک خیالی معبود بھی ہمارے ہیں، یہ غوث کتب ابدال اتقیاء آسکیاء نام رکھے ہوئے آپ نے، ہیں نہیں لیکن خیالات کی دنیا کے اندر ہیں کہ فلاں کو یہ مرتبہ حاصل ہے اس لیے ہم ان سے مدد مانگتے ہیں، یہ خیالی معبود ہیں۔ اور پھر آخر میں ہے آپ سب، میں، یہ کاشف، یہ آپ، یہ سب یہاں بیٹھنے والا مجمع، یہ دنیا، ہم شریک ہیں خود خدا کے۔ ہائے 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 ہائے، جب اپنی مرضی کرتے ہیں تو کس کی مرضی اوپر سے ہٹ جاتی ہے، اس کی مرضی دور ہو جاتی ہے۔ تو جس کی مرضی مان لی اس کی مرضی چھوڑ کر، تو پھر وہ اس کا شریک خود ہی بن بیٹھا۔ قرآن میں اس کی دلیل ہے، سورہ فرقان نکال کر دیکھیے کہ کیا تو نے شخص کو نہیں دیکھا، ارائیتا، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا بیٹھا ہے؟ سورہ فرقان جا کر نکال کر پڑھنا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں بھی خود شریک ہوں خدا کا کسی مقام پر۔ مرضی سے شادی کرتے ہو، مرضی سے بیاہ کرتے ہو، مرضی سے دفناتے ہو، میری مرضی جو چاہے کرو، تمہاری نہیں مرضی اس دنیا میں، فقط اس کی مرضی۔ مومن اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے آیا ہے،
مومن کو اسی کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، اسی کے مطابق ڈھلنا ہے۔ وہ کہہ دے کپڑے ایسے پہنو ہم ویسے کپڑے پہنے، وہ کہہ دے ایسے ڈھل جاؤ ہم ویسے ڈھل جائیں، وہ کہہ دے ایسے سو جاؤ ہم ویسے سو جائیں، وہ کہہ دے ایسے کھاؤ ہم ویسے کھائیں، یہ نہ کھاؤ ہم وہ نہ کھائیں، یہ کھاؤ ہم وہی کھائیں، وہ کہے یہ نہ پیو ہم وہ نہ پیئیں، وہ کہے یہ پیو ہم وہی پیئیں، وہ کہے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھ غیر محرم کی طرف، ہم نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں غیر محرم کی طرف، نہ عورت مرد کی جانب دیکھے نہ مرد عورت کی جانب دیکھے۔ وہ کہتے عورت پردہ کر لے مومنہ پردہ کر لے اپنے چہرے پہ اسی وقت کہ مجھے گرمی لگے، تعفن اٹھے، کچھ ہو جائے، مر جاؤں گی خدا کے نام پر، لیکن پردہ سے بے پردہ نہ ہو جاؤں گی۔ وہ کہے کہ اس تہذیب کے اسکولوں میں مت داخلے لو جہاں الہاد سکھایا جاتا ہے بے دینی، اپنی بچیوں کو جاہل رکھ لو، مت اس بے دینی کے اسکولوں میں بھجواؤ۔ وہ کہہ دے کہ چھوڑ دو حرام رزق کو تو چھوڑ دو، کروڑوں کا رزق ہو جائے تمہارے پاس، چھوڑ دو اس کو، ایک لقمے کو ترجیح دے لو کہ میں اس ایک لقمے سے پیٹ تو بھر لوں گا وقت اپنے رشتہ جسم و جان کے لیے، لیکن میں وہ بھرا ہوا کھانا پلیٹ کا نہیں، مرغ مسلم نہیں کھاؤں گا، میرے رب کا حکم آ گیا۔ جہاں آپ آ گئے وہاں پر آپ مارے گئے۔ اور دوسرا شرک جو ہمارے اندر آتا ہے وہ ریا ہے۔ یہ بڑے بڑے مولانا، ہم تہجد گزار، نمازی، صائمون، عابدون، بڑے بڑے ہم عبادت کرنے والے لوگ، ریا، اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ ڈر نہیں، لیکن ایک شرک اصغر تمہارے دلوں کے اندر ہوا ہوگا۔ پوچھا پیغمبر آپ فرمائیے وہ کیا چیز ہوگی؟ فرمایا ریا ہوگا، عبادت دکھلاوے کی رہ جائے گی۔ الذین ھم یراؤن، قرآن سورہ ماؤن میں بیان کرتا ہے ریا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں تو ریا کر کے دکھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو دیکھ رہا ہے آج اچھی پڑھ کر دکھا دوں، نہیں کوئی پوچھتا، بن بتائے جا رہے جناب روزے سے ہوں، نہیں کچھ کھاؤں گا، میں تو ہر جمعرات پیر کو روزے رکھتا ہوں۔ کس نے پوچھا تم سے؟ کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو تو ایک دفعہ تو کہتے ہو آج صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا تھا تو اس وقت میں نے یہ کیا، حوالہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اٹھا تھا تو یہ کیا۔ ہاں آئیے میں تو ابھی ظہر پڑھ کر آ رہا ہوں، ہاں بس عصر کے وقت کمال ہو گئی۔ کس زندگی میں ہم گزارے؟ یہ کون ہے مومن جن کو اپنے مومن ہونے کا بڑا دعویٰ ہے؟ ذرا سامنے تو آئیں، جو ہی سامنے قیامت کے روز آئیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ ہوگی، حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے، صحابہ، صالحین، متقین سب ہوں گے، ہر ایک کو نام ملتا جا رہا ہوگا، دولت بٹ رہی ہوگی رحمت کی، کسی پہ فضل کمایا جا رہا ہوگا، کسی پہ کرم کمایا جا رہا ہوگا، کسی کو رحمت کے ذریعے سے بخشا جا رہا ہوگا۔ یہ ریا کرنے والا بھی آ جائے گا، یا اللہ مجھ کو دے، کیا کس لیے دوں؟ جس کے لیے کیا تھا اس سے جا کر لے لے، مجھ سے تو نہیں، میرے لیے تو نہیں کیا تھا۔ یہ آپ بھی آئے گا، اللہ تیری عبادت کی نہ لوگوں کو چاہتا تھا کہ علم کا پتہ چلے، علم تجھے لوگوں نے واہ واہ کہہ دیا، حضرت کی خوب تقریر تھی، داد وصول کر لی، وہاں ادارہ بنا لیا، بڑا نیک اور متقی بن گیا، ادارے کا پیسہ چندہ کھا گیا، آرام سے اندر ہی اندر ہضم کرتا گیا، لوگوں کو پتہ بھی لگنے نہیں دیا، جاتے وقت اولاد کے نام لگا گیا اسٹیٹ بنا کر کے، کہ تو ہے، تو چاہتا تھا کہ مجھے عالم کہیں، کہہ دیا، لے ان سے جزا، اور انہوں نے تجھے دنیا میں دے دی۔ مجاہد جائے گا، یا اللہ میں چاہتا تھا تیری راہ میں تیری خاطر مارا گیا۔ کم سب سے زیادہ ذخیرہ حدیث میں 5 حدیثیں میں نے پوری زندگی میں سمجھی، اس میں ایک یہ ہے، مجاہد آ جائے گا تیری خاطر گلا کٹوایا، جسم و جان کو زمین پہ رون دیا، خون میں گلتا ہو گیا، کہا نہ، ستارہ جرت امتیاز چاہتا تھا، تمغہ شہادت چاہتا تھا، تمغہ بصالت چاہتا تھا، مل گیا تجھ کو وہ تمغہ، دنیا نے کہہ دیا تجھ کو شہید، نکل بارگاہ سے۔ سخی آ جائے گا، یا اللہ میں نے دیا 10 کروڑ 4 کروڑ فلاں خیبر، فلاں مرکز، فلاں چیز، فلاں جامعہ، فلاں یونیورسٹی بنا دی، 10 لاکھ کا مدینہ یونیورسٹی کا گیٹ ہے، 10 لاکھ ریال کا مدینہ شریف میں، گیٹوں پہ پیسے لگ رہے، پیغمبر نے نہیں لگایا، انہوں نے لگا دیا ہے، مدینہ میں رہنے والے رہ کر مدینہ والے کی مخالفت، 10 لاکھ بنا دیا گیٹ، 10 لاکھ کا سنا کر بتایا گیٹ باب العلم میں داخل ہو رہا، اندر سے ریا پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا ہے، تنقید نکل رہی ہے، تنقید کی بارش ہو رہی ہے، اصلاح قلب کی بجائے بغض و کینہ اور عداوت اور اتحاد امت پارا پارا کرنے کے لیے ملا نکالے جا رہے ہیں، کہا نکل، تجھے بھی اسی راہ پہ ڈالا جس راہ پہ تو اور تھے، سب جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ ریا نام ہے عدم اخلاص کا۔ ریا کی کوئی پوچھے مجھ سے تعریف کیا ہے تو جہاں سے اخلاص اٹھ جائے تو ریا اسی شے کا نام ہے۔ کیا لکھا ہے مخلصین اللہ الدین،
یہ لکھا ہے آپ کے اوپر، روز پڑھتے ہیں کہ ہم مخلص ہیں تیرے دین کے لیے. منہ سے کہتے ہو دین کے لیے کوئی مخلص نہیں ہو، اذکار کرتے ہو مخلصین اللہ الدین. تو آخر میں یہ بتا دوں کہ پیغمبر نے کیا کہا ہے. آخری جملہ جو آپ کے ساتھ، نماز کے بعد آپ کو کہا چوتھا کلمہ پڑھو، اور اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے مسجدوں میں اشتہار، غور نہیں کرتے. تو شرک کا آخر یہ ہے کہ پھر دعائیں بھی بند، کسی سے نہیں مانگ سکتے. جب نفع کوئی نہیں دیتا تو مانگنا کیا. اللہم لا مانع لما اعطیت، جس کو تو خداوند عالم روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو کہا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ کوئی نہیں دے سکتا. ولا موتی، اور کوئی تیرے علاوہ دینے والا نہیں ہے. لما مناتا، جس کو تو منع کر دے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کوئی بزرگی والا ایسا نہیں جو جیسا تو نفع دینے والا ہو اور اس وقت تیرے بغیر کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہو. پڑھتے ہیں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا، 3 آدمی قیامت کے روز ایسے پیش ہو جائیں گے، ایسے دنیا میں ہیں جن کو ایمان کی مٹھاس زندگی میں ہی اللہ چکھا دیتا ہے. 3 آدمی، بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول اسے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہو جائے، حلاوت ایمان مل گئی، عبادت میں انتہائی لذت آئے گی، جتنی مرضی مشکلات پڑ جائیں، مالی جانی بدنی بیماریاں آ جائیں، دکھ مصیبت اولاد ختم ہو جائے، لیکن وہ صابر و شاکر رہے گا، اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہے گا. اسے پتا ہے یہ جو تیر چل رہے ہیں ان تیروں کے بدلے میں کچھ اور ملنے والا ہے. ایسی محبت سے وہ راہ کاٹتا ہوا، اسی لیے تو شہید چلا جاتا ہے. اسے جس شخص سے محبت ہوگی، اللہ ہی کے لیے محبت ہو، اس آدمی کے لیے بھی کہا ہے کہ جو اللہ کے لیے میرے پاس آتا ہے، مجھ سے تعلق رکھتا ہے، میں آپ سے تعلق رکھتا ہوں کہ یہ مجھ سے دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ہم اللہ کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر. یہ دونوں کو ایمان کی حلاوت دے دیتا ہے، مٹھاس دے دیتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے جو میں کہتا ہوں، اور کفر کی طرف پلٹنا اسے اتنا ہی ناگوار ہو کہ گویا اس کو ایسے لگے کہ اگر میں پلٹا تو یہ آگ میں ڈالنا جیسا برا لگتا ہے کہ مجھے کوئی آگ میں پھینک دے. وہ کفر کو ناپسند کرتا ہو، نفرت کرتا ہو اس کی تہذیب سے، تمدن سے، ثقافت سے، اس کے نظام تعلیم سے، اس کے نظام حکومت سے، اس کے نظریات سے. وہ اپنے دامن کو کفر کی فضاؤں سے اور اس کی متفن ہواؤں سے بچا کر کے لے جائے، حلاوت ایمان اس کے دل میں گر کر جائے گی. خداوند عالم، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس شرک سے بچا لیجیو، شرک اکبر سے بچا لیجیو، شرک اصغر سے بچا لیجیو، شرک جلی سے بچا لیجیو، شرک خفی سے بچا لیجیو، اس ریا سے بچا لیجیو. ہماری عبادتوں کو اخلاص کی بنیادوں پر قبول کر لیجیو. یا الہی، ہم تیرے سامنے اخلاص کا دامن لے کر اخلاص ہی مانگنے کے لیے آئے ہیں. ہماری جھولی میں اخلاص ڈال دے. خداوند عالم، تیرے سامنے جب نامہ اعمال پیش ہو تو اخلاص نظر آئے تجھ کو، ہماری عبادتیں اس کے اندر اخلاص والی نکل آئیں. یا الہی، مخلص بندوں میں لکھ لے. اللہ ہمیں مخلص لوگوں میں شمار کر لے. یا الہی، ہمارے اعمال کی بنیاد کو اخلاص کی بنیاد پر لے آ. یا الہی، ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا ہر طرح کا کام تیرے ہی احکامات کے تابع ہو کر چلے، اور ہم ایسے بن جائیں کہ تجھے پسند آ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزہ میں گرامی، مجھے یہ ہمیشہ سے توقع رہی ہے
کہ مجمع بیدار ہونا چاہیے، اور یہ جو میری کوشش ہے، یہ میرے مرحوم استاد مولانا مفتی محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا مشن تھا کہ مجمع بیدار رہنا چاہیے۔ وہ کہتے تھے مجمع کو پتا ہو کہ ہمیں کیا ڈلیور کیا جا رہا ہے، ہمارے پاس کیا آ رہا ہے، اس کو عقلی اور منطقی بنیادوں پر پرکھیں، یہ لوگ خاموشی سے نہ جائیں۔ تو بیداری مجمع تب ہمارے سامنے آتا ہے جب لوگ دو طرح سے کام کریں، ایک تو علم صحیح حاصل کرنے کی جستجو ہو ان کے اندر، اور اس جستجو کو آپ کیسے پتا چلے کہ ان کے اندر جستجو ہو، اس جستجو کا جو اظہار ہے بہترین، وہ سوال ہے۔ تو آپ کی جانب سے جو آنے والے سوال ہوں گے وہ انہیں میں اپریشیٹ کروں گا، آپ سوال بھیجا کریں، وہ میرے پاس آیا کریں، مجھے پتا چلے کہ جو ہمارا یہاں مجمع ہے، میں یہاں پر اس کو اگر کوئی بات سناتا ہوں تو وہ سوال کرتے ہیں اپنے عقائد کے بارے میں، اپنی فقہ کے بارے میں، تو پھر مجھ پہ جب برڈن پڑے گا تو میں اور پڑھوں گا اور سمجھوں گا، جب میں اور پڑھوں گا اور سمجھوں گا، مجھے ذمہ داری کا احساس ہوتا چلا جائے گا، تو پھر یہ ہوگا کہ پھر آپ کی منزل بھی پیچھے پیچھے آسان ہوتی چلی جائے گی، اور میں بھی اتنا ہی اللہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہوا چلا جاؤں گا۔ ایک تو یہ میری اصلاح کے لیے آپ کا ہے کہ آپ لوگ اپنی اور میری اصلاح کے لیے جو اہم چیز ہے وہ ہے سوال، یہ آپ بھیجا کریں۔ دوسرا، مجمع سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ 8 دن مطالعہ کرتے ہیں اخبارات کا، رسائل کا، ٹی وی کا، تو آپ مجھے کوئی اچھا سا شعر لکھ کر بھیج دیا کریں، یہاں پر کوئی اچھی سی نظم جو آپ کو پسند آئے، کوئی ایسا ٹکڑا علم و آگہی میں سے آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کو پسند ہے کہ یہ ہمیں چھوٹا سا، جس میں ہم 5-10 لائنوں کا، وہ بھیج دیا کریں، تاکہ میں اسے آپ کی طرف سے سناؤں تو وہ صدقہ جاریہ بن کر پوری دنیا میں آپ کی طرف سے پھیل جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا صدقہ جاریہ فقط رقوم کے سلسلے میں نہ ہو، بلکہ یہ صدقہ جاریہ آپ کا علم کے سلسلے میں بھی ہو، اور علم نافع ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ اس کا اکاؤنٹ قیامت کے دن ہی پتا چلے گا کہ کتنا آپ نے بھر دیا ہے۔ ہم نے پروگرام جو ہے وہ دوبارہ سے فتاوی آن لائن والا جو مولانا سوالو جو آپ کرتے تھے، ہم نے ای میل بھیجی لوگوں کو، تو ہمیں بہت سے سوال موصول ہوئے ہیں۔ اگر اسی طرح آپ بھی سوال کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ اس پہ ہمارے دوسرے خطبے کی رونق ہوگا، ورنہ دوسرا خطبہ بھی مجھے دینا مشکل نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجمع بیدار نہیں ہے تو اس بز اخفش مجمع سے بات کرنے کا مزہ بھی نہیں ہے۔ بیداری، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کیا کرتے تھے اپنے قلب کی اصلاح کے لیے، امتحان کے لیے نہیں کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے امتحان کی غرض سے ایسی بات کی، جلالت آ گئی پیغمبر کے چہرے پہ، اصلاح کے لیے۔ جو آپ کو نہیں معلوم اس کے بارے میں، اور جو معلوم ہے آپ کو تو اس کو پھیلانے کے لیے آپ مجھے وہ ٹکڑا بھجوا دیجئے، اس سے آپ کے اندر جو ہے علم کی جستجو بڑھے گی، اصلاح کی جستجو بڑھے گی، آپ کا جو آخرت کا اکاؤنٹ اتنا بن جائے گا کہ آپ وہاں پہ قیامت کے روز کہیں گے کہ یہ اعلان کے بعد جب میں نے یہ ایفرٹ کی، کتاب کسی کا اقتباس فوٹو کاپی کروا لی، وہ اقتباس بازار سے مجھے دے لیا، آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف کی کوئی آیت آپ کو پسند آئی کہ یہ آیت کتنی پیاری تھی، کوئی تفسیر دیکھ رہے ہیں، کوئی حدیث دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ مجھے بھیجا کریں۔ جو آدمی بھی مجھے اس طرح چیزیں بھجواتا رہے گا، مجھے اس سے خوشی حاصل ہوگی کہ وہ آدمی مجھے یہ چیزیں بھجواتا ہے۔ یہ ایک ہے کہ ایک نظم ہے، میرے زندان کے ساتھی، مجاہدین کی 2-4 شعر۔ میرے زندان کے ساتھی کہیں تم بھول نہ جانا، اذیت کے کٹہروں میں جو ہم نے دن گزارے تھے، وہ میدانوں کی جنگ جب ہم میدانوں میں ہارے تھے، عدو کی صف میں جس دم کھڑے محسن ہمارے تھے۔ ادھر اپنے ہی تھے، عدو کی صف میں جس دم کھڑے محسن ہمارے تھے۔ اگر آزاد دنیا کی طرف جاؤ تو وہاں جا کر
ہمیں دل کے نہا خانوں سے اکثر مت ہٹا دینا، ہمارے انتظار آرزو کا عزم کا قصہ ادھر جا کر سنا دینا، سبھی کو یہ بتا دینا، وہاں پر دور پنجروں میں کچھ ایسے لوگ بستے ہیں جو حق کے مارکوں کے واسطے ہر دم ترستے ہیں، پنجروں میں بند ہیں پھر بھی چاہتے ہیں کہ مارکا لگے، انہیں وہ پنجرے ہلا نہیں سکے ہیں، وہ کہتے ہیں نکالو تو صحیح باہر، پھر دیکھنا شیروں کی شیری۔ میرے زندان کے ساتھی کہیں تم بھول نہ جانا، وہ سب رحمان کے بندے، عجم کی آنکھ کے تارے، غیروں کی آنکھ کے تارے، بندے رب کے اور آنکھ کے تارے یہودیوں کے، وہ سب رحمان کے بندے، عجم کی آنکھ کے تارے، وہ سب ایمان کے ساتھی، عرب کے وہ گوہر پارے، جنہیں دشت و جبل نے عزم کے پیکر میں ڈھالا تھا، جنہیں مالک نے کتنی بھٹیوں سے چن نکالا تھا، وہ جن کے سوز میں اخلاص کے ساگر جھلکتے تھے، وہ جن کی آنکھ میں امید کے جگنو چھلکتے تھے، میرے زندان کے ساتھی کہیں تم بھول نہ جانا، اذیت کے کٹہروں میں جو ہم نے دن گزارے تھے، جو دن روزے سے رہتے تھے، غم شب میں ہنس کے ہنستے تھے، ہمارا رب ہے ایک اللہ بس یہی ایک بات کہتے تھے، میرے مشکل دنوں کے ہم سفر زندان کے ساتھی، ہمارے دل کے ٹکڑے ان کے آگے پیش کر دینا، ہمارے دل کے ٹکڑے ان کے آگے پیش کر دینا، دعاؤں سے ہماری ان کے دامن بھر بھر دینا، میرے زندان کے ساتھی کہیں تم بھول نہ جانا، اذیت کے کٹہروں میں جو ہم نے دن گزارے تھے۔ کیا کہوں، فقط ایک دعا ہے کہ اللہم منصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین، یا الہی جو ہم پر یہ طاری کر دیے ہیں، تو ہم پہ غضب ڈھا رہے ہیں یہ لوگ ہم پہ، اور تیرے غضب کی نشانیاں ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارے مجاہدین کی مدد فرما دے، الہی ہماری مدد فرما دے، ہمارے حکمرانوں کو جگا دے، ان کے اندر بیداری پیدا کر دے، ہماری قوم کے اندر بیداری پیدا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔